السلام علیکم۔ ظالم کا انجام۔ بابا جی بتاتے ہیں کہ میں نے بازار میں ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ پکار رہا تھا، جس نے مجھے دیکھا بس وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ چنانچہ میں اس کی طرف بڑھا اور اس سے کہا، بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، میرے بھائی ایک عجیب کہانی، اور وہ اس لیے کہ میں ڈاکو تھا۔ ایک دن میں نے ایک شکاری کو دیکھا جس نے ایک بڑی مچھلی پکڑی ہوئی تھی۔ مجھے وہ پسند آ گئی تو میں اس کے پاس آیا اور کہا، یہ مچھلی مجھے دے دو۔ اس نے کہا، میں تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک میں اس کی قیمت نہ لے لوں، کیونکہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس پر میں نے اسے مارا اور مچھلی اس سے زبردستی چھین لی اور اپنے ساتھ لے گیا۔ جب میں اسے مار رہا تھا تو اس نے میرے انگوٹھے کو زور سے کاٹ لیا۔ چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میرے انگوٹھے میں شدید درد ہو رہا تھا اور درد کی شدت سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب میں بیدار ہوا تو میرا ہاتھ پھول چکا تھا، لہٰذا میں ایک حکیم کے پاس گیا اور اس سے درد کی شکایت کی۔ حکیم صاحب نے کہا، آپ کا انگوٹھا سڑنے لگا ہے، اسے کاٹنا پڑے گا۔ لہٰذا میں نے اپنا انگوٹھا کاٹ دیا اور میں دوائی لے کر گھر آ گیا۔ رات کو ہاتھ میں تکلیف شروع ہو گئی اور میں درد کی شدت سے نہ سو سکا۔ مجھ سے کہا گیا، اپنی ہتھیلی کاٹ دو، تو میں نے اسے کاٹ دیا اور درد بازو تک پھیل گیا اور اس نے مجھے سخت تکلیف دی اور میں اسے برداشت نہ کر سکا اور میری یہ حالت ہو گئی کہ میں درد کی شدت سے مدد کے لیے پکارا کرتا تھا۔ مجھے کہا گیا کہ اسے کہنی تک کاٹ دو، تو میں نے اسے کاٹ دیا اور درد اوپری بازو تک پھیل گیا اور درد کی شدت پہلے سے بھی زیادہ تھی۔ کہا گیا، اپنا ہاتھ کندھے سے کاٹ دو ورنہ یہ بیماری پورے جسم میں پھیل جائے گی۔ چنانچہ میں نے اس سے بھی کاٹ دیا۔ ایک دن حکیم صاحب نے مجھ سے کہا، تمہاری تکلیف کی وجہ کیا ہے؟ چنانچہ میں نے مچھلی کا قصہ بیان کیا تو اس نے مجھے کہا، اگر آپ پہلی ہی مرتبہ مچھلی کے مالک کے پاس چلے جاتے اور اسے راضی کر لیتے تو آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جاتی اور آپ اپنے بازو سے محروم نہ ہوتے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، مچھلی والے سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ یہ بیماری آپ کے پورے جسم میں پھیل جائے۔ بس میں اسے کرب و جوار میں ڈھونڈتا رہا، یہاں تک کہ وہ مجھے مل گیا تو میں اس کے قدموں پر گر کر اسے چومتا اور روتا رہا اور میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اور تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں وہ ہوں جس نے آپ سے زبردستی مچھلی چھینی تھی اور اسے اپنا ہاتھ دکھایا اور یہ سب دیکھ کر رو پڑا۔ پھر کہا، میرے بھائی میں نے آپ کو معاف کیا اور اس مصیبت سے آزاد کیا کیونکہ میں نے آپ کی حالت دیکھ لی ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی مجھے بتائیں کہ جب میں نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے میرے لیے کوئی دعا کی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، میں نے کہا تھا، اے میرے اللہ، اس شخص نے مجھے کمزور پایا اور اپنی طاقت سے وہ رزق مجھ سے چھین لیا جو تو نے مجھے عطا کیا، لہٰذا مجھے اس میں اپنی طاقت اور قدرت دکھائیں۔ میں نے کہا، اللہ پاک نے آپ کو مجھ میں اپنی طاقت دکھائی ہے اور میں خدا تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، میں ظالموں کے ساتھ کام کیا کرتا تھا اور میں اب ان سے بیزار ہوں اور جب تک زندہ ہوں ان کا مددگار نہیں بنوں گا اور اللہ ہی سب سے بہتر ہے۔ جب آپ صحت، طاقت و قدرت ہوں اور لوگوں پر ظلم نہ کریں کیونکہ یہ ظلم آپ کے لیے پچھتاوا بن جائے گی۔ آپ کی آنکھیں تو سو جائیں گی جبکہ مظلوم کی دعائیں آپ کا پیچھا کرتی رہیں گی، اور بے شک اللہ تعالیٰ سونے والی ذات نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔